ناظرین، آج کی میری ویڈیو والدین بیٹیوں اور بہنوں کو باخبر رہنے کے لیے ایک چشم کشا ویڈیو، معذرت کے ساتھ ایک کڑوا سچ ہے۔ اس کو پلیز دیکھ کر آپ اس کو شیئر لازمی کیجیے گا۔ آج کا میرا ٹاپک ہے ڈیٹنگ، کہ ایک لڑکا اور لڑکی جب چپ کے آپس میں ملتے ہیں اس کو ڈیٹ مارنا کہتے ہیں۔ ڈیٹنگ کا یہ رجحان نوجوان لڑکے اور لڑکی کا اپنے والدین کی آنکھوں میں دھول جھونک کر تنہائی میں ملنا ہے، اور آج کی جدید اصطلاح میں سب سے زیادہ ہمارے تعلیمی اداروں، یونیورسٹی، کالج، حتیٰ کہ اسکول کے نوجوان اور نوعمر لڑکے لڑکیوں میں پایا جاتا ہے۔ یہ لڑکے اور لڑکیاں گھروں میں اپنے تعلیمی اداروں کے لیے نکلتے ہیں، لیکن وہاں جانے کی بجائے اپنے نام نہاد عاشقوں اور محبوباؤں کے ساتھ ڈیٹ مارنے چلے جاتے ہیں، اور گھر والوں کو کسی قسم کا کوئی شک تک نہیں ہوتا۔ ڈیٹنگ کی ابتدائی چند دن کسی پارک میں درختوں یا جھاڑیوں کی اوٹ میں گزرتے ہیں، جہاں یہ نوجوان جوڑے سرعام ایک دوسرے کو کسز کرتے ہیں، ہگز کرتے ہیں اور بہت ہی نازیبا حرکات کرتے ہیں۔ ایک بار میں ماڈل ٹاؤن پارک میں گیا، میں آپ کو بتا رہا ہوں، تو وہاں سی ویو ہے۔ لاہور میں ڈیٹنگ کے لیے 3 پارک سر فہرست ہیں، ایک باغ جناح، ایک ماڈل ٹاؤن سینٹرل پارک اور ایک ریس کورس پارک۔ سینکڑوں کی تعداد میں نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ڈیٹ مارنے آئے ہوتے ہیں، جبکہ ان میں سے بعض تو کالج اور اسکول کے یونیفارم میں موجود ہوتے ہیں، جو اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ یہ لوگ گھروں سے تعلیم حاصل کرنے کے لیے آئے ہوتے ہیں۔ پارک میں موجود سیکیورٹی گارڈ سے جب میں نے اس بارے میں پوچھا تو ان میں سے ایک نے مجھے بتایا، پہلے تو بتا نہیں رہے تھے، پھر ایک نے مجھے بتایا کہ اس پارک کے ٹکٹ کا ٹھیکہ 1 کروڑ روپے سالانہ میں ہوا ہے، اور ہمیں سختی سے منع کیا گیا ہے کہ کسی کو بری سے بری حرکات پر بھی نہ روکا جائے، اس لیے کہ اگر ان جوڑوں کو روکا گیا تو پھر یہاں کون آئے گا۔ ایک مالی نے بتایا کہ یہاں ہر روز سینکڑوں کی تعداد میں اسکول، کالج اور یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس آتے ہیں اور ایسی گندی حرکتیں کرتے ہیں کہ ہمیں شرم آ جاتی ہے، مگر وہ بے شرم سرعام اپنے پیار میں مصروف رہتے ہیں۔ اس کو کہنا تھا کہ یہاں جھاڑیوں کی اوٹ میں ہم نے بہت سے جوڑوں کو زنا تک کرتے دیکھا ہے۔ میں نے پوچھا کیا لڑکیاں منع نہیں کرتی؟ اس نے کہا کہ بعض لڑکیاں تو خود لڑکوں کو گندی حرکات پر اکساتی ہیں، جبکہ بعض نوعمر لڑکیاں پہلے شرم دکھاتی ہیں اور لڑکوں کو ایسی حرکات سے منع کرتی ہیں، مگر جو لڑکا اسے اتنی دور سے لے کر آیا، اس نے اسے کھلایا پلایا ہوتا ہے تو وہ اپنی ہوس پوری کیے بغیر نہیں رہتا، اور یہ سب کچھ ہمارے سامنے ہوتا ہے، ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ایسا ہی حال باغ جناح اور ریس کورس پارک میں بھی دیکھنے کو ملتا ہے۔ باغ جناح میں تو چند ایک پہاڑیاں بھی موجود ہیں جو ڈیٹ پر آئے ایسے جوڑوں کے لیے کسی 5 اسٹار ہوٹل کے کمرے سے کم نہیں ہے، اس لیے کہ یہاں انہیں مکمل تنہائی میسر آتی ہے اور انہیں کسی کا ڈر بھی نہیں ہوتا۔ ڈیٹنگ کا دوسرا مرحلہ دل دہلا دینے والا ہے۔ غریب جوڑے اپنے کسی دوست کے گھر کا انتخاب کرتے ہیں جس کے گھر والے کسی تقریب وغیرہ میں گئے ہوتے ہیں، جبکہ امیر زیادہ تر ہوٹلوں اور پرائیویٹ گیسٹ ہاؤس کا انتخاب کرتے ہیں۔ اسی طرح ان جوڑوں کو مکمل تنہائی میسر آتی ہے اور پھر یہ جوڑے وہ تعلق قائم کر لیتے ہیں جو میاں بیوی شادی کے بعد قائم کرتے ہیں۔ شادی سے پہلے ایسے تعلق قائم کرنے کو زنا سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور اسلام میں اس کی سزا 100 کوڑے ہیں۔ پاکستانی قانون میں بھی یہ ایک قابل سزا جرم ہے۔ ڈیٹنگ کے ظاہری نقصانات تو سب کے سامنے، جبکہ اس کا ایک بہت بڑا نقصان، بھیانک نقصان بلیک میلنگ ہے۔ یہ جوڑے جہاں ڈیٹ مانے جاتے ہیں وہاں کی انتظامیہ خفیہ کیمروں سے ان کی ویڈیو بنا لیتے ہیں، اس سے وہ ان کو بلیک میل کرتے ہیں۔ لڑکوں سے تو وہ رقم کا مطالبہ کرتے ہیں، جبکہ لڑکیوں سے رقم کے ساتھ جنسی تعلقات کی خواہش کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ اب یہ دونوں پولیس اور اپنے گھر والوں کے ڈر سے ان کے مطالبات ماننے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ ابھی چند سال پہلے اسلام آباد، کراچی اور پاکستان کے چند ایک اور بڑے شہروں میں انٹرنیٹ کلب کے کیبنوں میں ڈیٹنگ پر آئے ایسے ہی ہزاروں جوڑوں کی غیر اخلاقی ویڈیوز کے منظر عام پر آنے پر ایک تہلکہ مچا دیا تھا۔ کئی لڑکیوں نے اس پر خودکشیاں کی اور بہت سو کے گھر اجڑے۔ اسی طرح ابھی پچھلے سال ویلنٹائن ڈے کے موقع پر کراچی کے آئس کریم پارلر پر ڈیٹ پر گئی سینکڑوں کی تعداد میں جوڑوں کی ویڈیو انتظامیہ نے بنا کر انتہائی مہنگے داموں گندی ویب سائٹس کو نہ صرف بیچیں بلکہ ان جوڑوں کو بلیک میل بھی کیا۔ بلیک میلنگ کا دوسرا رخ یہ ہے کہ لڑکے خود سے اپنی محبوبہ کی ویڈیو بنا لیتے ہیں، اور بعض لڑکے تو یہ ویڈیو گندی ویب سائٹس کو اچھی خاصی رقم کے بدلے بیچ دیتے ہیں، اور اس طرح یہ اس لڑکی کی عزت پلک جھپکنے ساری دنیا میں نیلام ہو جاتی ہیں۔ جبکہ بعض لڑکے ان ویڈیو سے لڑکیوں کو بلیک میل کر کے رقم بھی بٹورتے ہیں اور انہیں اپنی ہوس کا نشانہ بھی بناتے ہیں۔ ایسے سینکڑوں واقعات اب تک میڈیا میں رپورٹ ہو چکے ہیں، اور رپورٹ نہ ہونے والے واقعات کی تعداد بھی ہزاروں میں ہے۔ اس حوالے سے صرف ایک واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں جس کو پڑھ کر شاید آپ کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ ملتان کے ایک اسکول کی 9ویں جماعت کی طالبہ کی موبائل پر ایک لڑکے سے دوستی ہو گئی۔
انہوں نے ڈیٹ پر جانے کا پروگرام بنا لیا اور ایک پارک میں ملے جہاں لڑکے کے دوستوں نے ان کی ویڈیو بنا لی۔ چند دن بعد لڑکے نے وہ ویڈیو دکھا کر اسے اپنے دوست کے گھر بلا کر اپنی ہوس کا نشانہ بنایا اور اس کی ویڈیو بھی بنا لی۔ کچھ دن بعد لڑکے کا دل جب اس لڑکی سے بھر گیا تو اس نے وہ ویڈیو اپنے دوستوں کو دے دی۔ پھر اس کے دوستوں نے باری باری اس معصوم لڑکی کو اپنی ہوس کا نشانہ بنایا۔ درندگی کی انتہا دیکھیے کہ 15 سالہ بچی مسلسل 6 ماہ تک 20 لوگوں کے ہوس کا نشانہ بنتی رہی، لیکن اپنی اور اپنے والدین کی عزت کی خاطر چپ چاپ سب سہتی رہی۔ اس کے بعد ان درندوں نے وہ ویڈیو لڑکی کے باپ کو دکھا کر 3 لاکھ روپے کا مطالبہ کیا۔ پھر باپ نے پولیس کو اطلاع دی تو ان میں سے 3 ملزمان گرفتار ہو چکے تھے۔ آپ سوچیے کہ یہ سب صرف ایک بار ڈیٹ مارنے کا نتیجہ ہے، اور اب اس لڑکی اور اس کے گھر والوں کے پاس جینے کا کون سا بہانہ باقی ہے؟ ڈیٹنگ کے بے شمار نقصانات ہیں کہ کوئی بھی عقل و فہم رکھنے والا اور دوسروں کی بہن بیٹیوں کو اپنی بہن بیٹی سمجھنے والا انسان سوچ کر بھی کانپ اٹھتا ہے کہ میری والدین اور بھائیوں سے گزارش ہے کہ وہ اپنی بہن بیٹیوں پر نظر رکھیں اور گاہے بگاہے ان کے موبائل فون کو چیک کرتے رہیں، اس لیے کہ ڈیٹنگ کا یہ سارا کھیل موبائل کے سر پر ہی کھیلا جاتا ہے۔ میں آپ کو پھر بتا دوں، یہ تنگ نظری نہیں ہے، آپ کی بچیوں کی حفاظت ہے۔ لڑکیوں سے گزارش ہے کہ لڑکوں کی دوستی اور عشق کے چکروں میں آ کر ڈیٹنگ پر جانے کا خیال اپنے دل سے نکال دے، اور ملتان کی لڑکی کے واقعے کو یاد رکھیں جو ایک ڈیٹ کی وجہ سے 20 لوگوں کے ہوس کا نشانہ بنی ہے۔ خدا نخواستہ ایسا آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ پھر یہ ضرور یاد رکھیں کہ ڈیٹ مارنے میں سب سے زیادہ نقصان لڑکی کا ہی ہوتا ہے، اس لیے کہ اگر بلیک میلنگ نہ بھی ہو تب بھی لڑکی کی عزت اس ڈیٹنگ میں چلی جاتی ہے۔ آخر میں میری تمام نوجوانوں سے گزارش ہے کہ کسی لڑکی کو اپنے جھوٹے پیار میں پھنسانے، اسے اپنی ہوس کا نشانہ بنانے، بلیک میل کرنے یا اس کی ویڈیو بنا کر انٹرنیٹ پر ڈالنے سے پہلے یہ ضرور سوچ لیں کہ کل کو آپ کی بہن بیٹی کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ اس بارے میں ہر ایک کو ضرور سوچنا چاہیے۔ اگرچہ ہمارے معاشرے میں جاہلیت کی وجہ سے عزتیں محفوظ نہیں ہیں، مگر اسی معاشرے میں وہ مرد بھی موجود ہیں جو خود کو دھوپ میں رکھ کر اپنے گھر کی خواتین پر چھاؤں کیے ہوئے ہیں۔ یہ سچائی اگر کسی کو بری لگے تو میں اس میں کچھ کہہ نہیں سکتا۔ یہ جو کہانی نہیں ہے، بلکہ آج کل ایسا ہو رہا ہے۔ میں نے آپ کو ایک تصویر دکھائی ہے۔ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں جو میں نے آپ کو بتایا ڈیٹنگ کی، اگر میری کسی بات یا عمل سے کسی بھائی بہن کو کچھ بھی ناگوار گزرا ہو تو بھائی میری ان سے نہایت ادب و احترام سے معذرت ہے، لیکن یہ ایک کڑوا سچ ہے۔ آج کل یہ ہو رہا ہے۔ کچھ لڑکیاں جو کہتی ہیں ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہوا، ہم جاتی ہیں، ہم ہوٹلز میں جاتی ہیں، ایسا کبھی کچھ نہیں ہوا، ہمارا چاہنے والا ایسا نہیں ہے، لیکن دماغ پھرتے وقت 1 منٹ بھی نہیں لگتا۔ کسی پہ ٹرسٹ آج کل اپنے سگے بہن بھائی اور ماں باپ پر ہوتا ہے، ایون کہ اپنے ریلیٹیوز پر بھی ٹرسٹ نہیں ہوتا۔ تو مہربانی یہ کریں کہ یہ ڈیٹنگ والا سسٹم ختم کریں، اور قانون ایک لانا چاہیے کہ جب ایک لڑکی ڈیٹ پر چلی گئی، وہ زنا نہ بھی کرے تو اوپر والے کام وہ کرے، تب بھی اس کی عزت نہیں رہتی ہے۔ یہ کام صرف شادی کے بعد اللہ ہوتے ہیں، ہمارے اسلام میں یہ چیزیں بالکل بھی نہیں ہیں۔ خیر، آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ ہمیں اپنی رائے کا اظہار کریں نیچے کمنٹ سیکشن میں۔ اللہ حافظ۔